First of all, I'd like to ask you that U.S. Secretary of State, Mr. Blinken. مسٹر بلنکن اسرائیل میں ہیں. اس سے پہلے ان کی متحدہ عرب امارات اور عرب ممالک اور سعودی عرب سے بات چیت ہوئی تھی. یہ ان کا چوتھا دورہ ہے. امریکہ کے بھی کچھ سیاستدانوں کی طرف سے امریکہ پر بھی دباؤ ہے کہ خطے میں کشیدگی کو اور بڑے تصادم کی طرف جانے کے خطرے کو کم کیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل خطے میں کسی دوسرے بڑے تنازع سے بچنے کے لیے تیار ہے؟ Well, we certainly hope that war with Hezbollah can be avoided. یقینی طور پر ہم امید کرتے ہیں کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ سے بچا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے حزب اللہ دہشت گرد تنظیم نے اس جنگ میں حماس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. وہ اسرائیلی قصبوں پر سینکڑوں راکٹ فائر کرتے رہے ہیں اور اب صورتحال ناقابل برداشت ہے. 80,000 اسرائیلی بے گھر ہو چکے ہیں اور حزب اللہ گروہ شمالی سرحد پر ان کے گھروں پر گولہ باری کر رہا ہے. سال 2006 کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کے مطابق حزب اللہ کو سرحد پر موجود نہیں ہونا چاہیے، اور ہم حزب اللہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں مکمل جنگ کی طرف کھینچ لایا تو حزب اللہ اور لبنان کے لیے اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ہم دو محاذوں پر لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. تو سیکرٹری بلنکن کے لیے اسرائیل کا کیا پیغام ہے؟ We strongly support US efforts to ensure that this conflict not escalate any further. ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ تنازع مزید نہ بڑھے امریکی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. 7 اکتوبر کو قتل عام کے ساتھ حماس نے ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اس نے اسرائیل پر مسلح حملہ کیا اور 1200 لوگوں کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے ذبح کیا اور 250 لوگوں کو اغوا کر لیا. اب ہم 7 اکتوبر کی بلاؤں کو تباہ کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو غزہ کی پٹی سے ہر روز مزید حملوں کی دھمکی دے رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ مزید پھیلے، اور حزب اللہ والے لبنان کو بالکل غیر ضروری جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں جس کی لبنان کو ضرورت نہیں ہے اور لبنان اس کا مستحق نہیں ہے. لہٰذا حزب اللہ کو ہماری سرحد سے دور دھکیلنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق سفارتی حل کا موقع موجود ہے. We're talking about Gaza. Is there any possibility? تو کیا مستقبل قریب میں سیز فائر کا کوئی امکان ہے؟ No, there is going to be no end to the fighting that leaves our hostages in Gaza. نہیں، ایسی جنگ ختم نہیں ہونے جا رہی جس کے بعد غزہ میں ہمارے یرغمال موجود رہ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اس طرح ختم ہو جس سے یہ یقینی ہو کہ یہ دوبارہ کبھی نہ پھوٹ سکے گی. اور حماس کے وجود کی وجہ ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. لہٰذا ہم تمام یرغمالوں کو واپس لانے کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے. 136 یرغمال اب بھی حماس کے دہشت گردی کے عقوبت خانوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اب تک غزہ میں 23,000 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں. ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں. ایک انسانی بحران ہے وہاں پر. آپ معصوم بچوں اور خواتین جو حماس کے رکن نہیں ہیں ان کے قتل کا کیا جواز دیں گے؟ Every civilian casualty is a tragedy. Civilian deaths. ہر انسان، ہر شہری کی ہلاکت ایک المیہ ہے. شہری ہلاکتیں ہر جنگ کی المناک خصوصیت ہوتی ہیں، اور یہ اس جنگ کی المناک صورتحال ہے جسے حماس نے شروع کیا، جسے حماس گنجان آباد علاقوں سے لڑ رہی ہے. وہ ان علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کو روک رہی ہے جہاں اس نے جان بوجھ کر گھروں، اسکولوں، ہسپتالوں اور مساجد کے نیچے اپنا فوجی انفراسٹرکچر بنایا ہے. بچوں کے بستروں کے نیچے سے ٹنل شافٹس نکل رہے ہیں تاکہ اسرائیل کے لیے عام شہریوں کے اوپر سے گزر کر جائے بغیر اپنے فوجی اثاثوں تک پہنچنا ناممکن ہو جائے، اور ہم حماس کو ہر شہری کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ شرمناک ہے کہ اقوام متحدہ کی ایجنسیاں شہریوں کو انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے شہریوں کو حماس کے گڑھ میں بھیج رہی ہیں تاکہ حماس انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر سکے. اور ہم ان ایجنسیوں کے اس رویے کو حماس کے ساتھ انسانی ڈھال کی حکمت عملی اور اس کے فوجی اثاثوں کو چھپانے کے لیے شہریوں کو استعمال کرنے کی مجرمانہ کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں. بین الاقوامی طبی امدادی ادارے یا وہ تنظیمیں یا ان کے اراکین خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے. وہ اسرائیلی حملوں سے خوفزدہ ہیں. تو آپ کے خیال میں غزہ کے لوگ کہاں محفوظ ہوں گے؟ ہسپتالوں پر بمباری کی گئی، اسکولوں پر بمباری کی گئی، وہ کہاں جائیں؟ Medical workers have reason to be afraid. Hamas has militarized hospitals. طبی کارکنوں کے ڈرنے کی وجہ ہے.
حماس نے ہسپتالوں کو فوجی اڈوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے غزہ شہر میں شفا ہسپتال کے نیچے اپنا مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا۔ ہم نے اسے تباہ کیا۔ وہ غزہ کے تمام ہسپتالوں سے، انڈونیشیائی ہسپتال سے، رانتیسی ہسپتال سے کام کر رہے تھے، اور حماس نے ان ہسپتالوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ایسا کیا، اور بین الاقوامی قانون دہشت گردوں کو محض اس لیے استثناء نہیں دیتا کہ وہ ہسپتال کے تہہ خانے میں چھپتے ہیں۔ تو اسرائیل انسانی جانوں کے ضیاع کی ذمہ داری نہیں لے گا؟ کیا کوئی جواب دہی نہیں ہونی چاہیے؟ اور کچھ تو اسرائیل پر نسل کشی کا الزام بھی لگا رہے ہیں، یا کم از کم ایسا ارادہ رکھنے کا الزام لگا رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کے کچھ وزراء نے تو خود غزہ کو مٹانے کی بات کر رکھی ہے۔ No, sorry, let me stop you. On October 7th, Hamas committed an act of genocide. نہیں، میں معذرت کے ساتھ آپ کو روکوں گا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے نسل کشی کے اقدام کا ارتکاب کیا۔ حماس نے واحد مقصد کے ساتھ ڈیتھ اسکواڈ بھیجے، جس نے زیادہ سے زیادہ اسرائیلیوں کو جلانے، سر قلم کرنے، تشدد کرنے، مسخ کرنے، قتل عام، ریپ اور اغوا کرنے کی کوشش کی۔ جتنے وحشیانہ طریقے سے وہ کر سکتے تھے، یہ حماس کا مشن تھا، اور تب سے ہم حماس کو دوبارہ ایسا کرنے سے روکنے اور یرغمالوں کو واپس لانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی، جسمانی اور جنسی طور پر زیادتی ہے۔ October 7th is a clear indication of Israel's failed. بائیڈن انتظامیہ کا اصرار ہے کہ اسرائیل کی سالہ سال سے جاری سیکیورٹی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور 2 ریاستی حل ہی امن کی ضمانت ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2 ریاستی حل کا کوئی امکان موجود ہے؟ You're talking to me about long-term political horizons at a time that we are focusing on destroying Hamas. آپ مجھ سے ایسے وقت میں طویل مدتی سیاسی حل کے بارے میں بات کر رہی ہیں جب ہم حماس کو تباہ کرنے اور اس جنگ کو جیتنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، امن کیسے حاصل کیا جائے اس کے بارے میں بہت سی مختلف آراء ہیں، اور ہم اپنے خطے میں فلسطینیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہونے کے لیے حماس کو ختم ہونا ہوگا۔